یہ کہ آپ اور میں اور ہمارے ارد گرد والے ہر طرح کے غم سے بے نیاز ہو کر جو موجودہ غم ہے ان کو اپنی انرجی بناتے ہوئے فکر آخرت میں ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے یہ کام لے۔ اتنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب بہت سارے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کافی ذہن سے بوجھ ہٹ گیا۔ اور میں نے یہی سوچا ہے اور مجھے سمجھ بھی یہی آئی ہے کہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ جیسے اکثر چیزوں میں ہم وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں لیکن ڈھونڈیں تو قصور اپنا ہی کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے نا۔ تو جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے بارے میں جاننے لگ جائیں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وجہ ہم تھے۔ اور مجھے جس چیز سے بہت زیادہ خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جا کے اگر یہ ہوا تو کیا بنے گا، کہ ہم دوسروں کو وجہ سمجھتے رہے لیکن وجہ ہم خود نکلے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بیمار ہو گئے تھے، موسم خراب تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن دیکھا جائے تو موسم سے زیادہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اپنے بارے میں سوچنے کی عادت ڈالیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین طریقے سے اپنے معاملات کو کروائے گا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا ڈے 8 ہے اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے اب ہمارے پاس کہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ڈونٹ بی سیڈ، لا تحزن، غم نہ کرو، ڈونٹ بی سیڈ۔ آج اس میں ڈے 8 کا آغاز کریں گے بہت ہی خوبصورت ٹپس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہماری سیریز کو ہمارے اور دوسروں کے فائدے کا بنا دے اور ہم اس سے بہترین فائدے لے سکیں۔ سب سے پہلے ہر روز کی طرح پارے کی آیتوں میں سے کوئی ایک آیت، کیونکہ قرآن پاک ہر دکھ درد کا علاج کرتا ہے۔ تو سورۃ آل عمران 153 ہے آج ہمارے سامنے۔ غزوہ احد کا تناظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے بہترین انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بہترین ساتھی ہونے کا لقب دیا، اور جنگ بھی وہ ہے کہ جس میں کہہ لیجئے کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ جائیں، لیکن راہ حق کے یہ مسافر کیا عجیب مسافر تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کسی نے کہا کہ 2 من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ بات انہی کے بارے میں کسی نے کہی ہوگی کہ صحابہ کرام ایک ایسی کھلبلی کا شکار ہوتے ہوئے دکھتے ہیں کہ جہاں آپ کہہ لیجئے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بھگدڑ مچ گئی۔ اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس دکھ اور غم کے موقع پر جو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اِذْ تُفْسِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ کرو، یعنی غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو کیا پتہ چلا آپ کے میرے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو بدلنے والی چیز کہ جب سب گھبرا رہے ہوں، جب بھگدڑ مچ چکی ہو، جب لوگوں کو اپنی جان کی اور مال کی پڑی ہو، تو تم اس وقت مطمئن رہو۔ یاد رکھیے کہ جو بات کسی نے کہی کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، وہ بالکل سچ ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمارے رویے اس کو مزید مشکل کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو چوٹ لگ جائے تو یہ ایک غم تھا نا، لیکن ماں کا چیخنا، پکارنا، بلکہ بے ہوش ہو جانا، یہ غم بھی غمن ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کچھ لوگ چھوٹے غم کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ آپ کے لیے ٹپ یہ ہے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے
ऐसी चीज कि जिसको कहते सर पे पड़ी, लेकिन अपने आप को कूल एंड काम रखिए, क्योंकि जब एक इंसान तकलीफ और आजमाइश के लिए पहले से तैयार रहता है तो वो अमूमन घबराता नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे अपने रवैयों की वजह से मजीद बढ़ जाती हैं। जैसे इंजेक्शन लगवाना एक तकलीफ है, लेकिन जब बाजू को खींच लिया जाए और खुद को और अकड़ा लिया जाए तो दर्द का एहसास बढ़ता है। तो आज से अपने आप को इस नजर से देखना शुरू कीजिए कि जब घबराहट तारी होने का वक्त आया हो और सब घबरा भी रहे हों और हाथ आई चीज जाने का अंदेशा भी हो, तो उस वक्त मेरी कैफियत क्या होती है। और अल्लाह ताला हम सब को जमा दे। पिछले सबक में जो टॉपिक्स लिए थे उनका खुलासा ले लीजिए। हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें सबसे पहले था गम न करें और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, दूसरों की अजियत से मत घबराएं, जो खो गया उस पर अफसोस न करें, छोटी चीजों पर अफसोस मत करें। और इसमें तो कहूंगी कि दुनिया सारी छोटी है, दुनिया भी छोटी, दुनिया के गम भी छोटे, दुनिया की खुशियां भी छोटी। हम छोटी छोटी चीजों को पाने के शौक में या उन छोटी छोटी चीजों के छिन जाने के खौफ में हम फीहा खालिदून, वो कैफियत जो जन्नत में जाकर अगर खुल्द में बदल गई तो उससे खूबसूरत कोई नेमत नहीं, हम उसको पीछे कर देते हैं। तो जिंदगी में दुनिया की चीजों को बहुत बड़ा न समझिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी मदद भी आएगी। हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाकर बड़ी बड़ी चीजों को खोने के आदी होते हैं। फिर इसी तरह से एक टॉपिक जो हमने इसमें किया था वो क्या था, फिक्रों को दूर रखिए और नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि जब हम नेकी करके दरिया में डालने की बजाय लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं ना, तो फिर नुकसान क्या होता है कि हम किसी बात पे भी खुश नहीं रहते। फिर इसी तरह से टॉपिक था हमारे पास, लानत, मलामत और एतराजात पर रंज मत करें, क्योंकि अक्सर हमारे दुखी रहने की वजह लोगों की बातें ही होती हैं। फिर इसी तरह तंगदस्ती पर गम न करें, क्योंकि किल्लत माल में सलामती है। बड़े घर के बड़े मसाइल हैं तो छोटे घर के छोटे मसाइल हैं। फिर जो भी वकूफ पजीर नहीं हुआ इससे ना डरिए। खामखा आने वाले वक्त को सोचकर हौलते रहेंगे तो खुद बदबख्ती होगी। फिर अहले बातिल और हासिदीन की तनकीद से गमगीन मत हो, क्योंकि हासिद और तनकीद करने वाला खुद इस चीज का इकरार कर रहा है अपनी जुबान में कि आप में कोई खूबी है, तभी तो उसको आपकी फिक्र है। और इसी तरह जो अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर कर दिया है इस पर खुश रहिए, स्माइल दीजिए, अपने आप को मुबारक दीजिए। अगर आपको अल्लाह ताला की तकदीर प्यारी है, पसंद है और जो उसने दे दिया आप उस पर राजी हैं, तो दुनिया में कोई बंदा आपको दुखी नहीं कर सकता। मैं हमेशा इस चीज के ऊपर सोचती हूँ कि जो 10वें फ्लोर पे खड़ा है उसको तो डर है गिरने का, पाँव फिसलेगा तो गिरेगा, धक्का पड़ा तो गिरेगा। तो जो खड़ा ही नीचे है उसको क्या मसला है, वो तो खुश रहेगा ना। तो लिहाजा अपने लिए ये असूल रखिएगा कि मैंने जिंदगी में किसी ऐसी चीज को वजह बनाकर जो मेरे हाथ में नहीं, जिसको मैं बदल नहीं सकती, जिसको मुझे सिर्फ कबूल ही करना है, तो फिर मैं उससे राजी क्यों न रहूं। तो तकदीर से लड़ते नहीं हैं, उसको कबूल करते हैं। आज जिस टॉपिक से हम बात शुरू करने वाले हैं नोट कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और हर टॉपिक आपको यकीनन अपना लगता होगा, क्योंकि हमारे साथ मामला भी ऐसा ही है कि हम अपने से ज्यादा दूसरों की बातों से परेशान हैं। तो टॉपिक है लोगों की हरकतें देखकर परेशान न होइए। आइए देखते हैं इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, और फिर हमें ये बात का अंदाजा जो अभी तक हो चुका है मजीद अच्छा हो जाएगा कि हम दूसरों ही की वजह से अक्सर दुखी रहते हैं। और जितना ज्यादा अपनी जात को मजबूत करते जाएंगे, अपनी कमियां बेशियां दूर करते जाएंगे, उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपको लोगों की बातों से बेनियाज कर देगा। लोग कभी हमें जान के तकलीफ देते हैं, कभी अनजाने में भी दे देते हैं। तो कैसे इन चीजों से परेशान होना छोड़े। इस बात का यकीन कीजिए कि लोग न नफा नुकसान के मालिक हैं, न मौतो हयात के, न हशर और न नशर, और न सवाब और न अजाब, किसी पर भी तो उनका इख्तियार नहीं है। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए बाद में, क्या मुझे कोई नुकसान दे सकता है, कोई नफा दे सकता है? जीने और मरने का इख्तियार किसी और के हाथ में अल्लाह ने दिया, हमारे अपने इख्तियार में भी नहीं है। एक शायर ने यूं कहा, जो लोगों के तसर्रुफात और हरकत देख देख कर मुस्तरिफ हो,
وہ فکر کے مارے مر جائے گا، جبکہ جری و بے باک مزہ پاتا۔ آپ اس کے ساتھ ہولنے کی کیفیت لکھ لیں، یعنی بعض لوگ ہر وقت اسی دھڑکے میں رہتے ہیں، ہائے کوئی یہ نہ کر دے، ہائے یہ نہ ہو، تو وہ تو کچھ نہ کریں گے، یہ اپنی فکر میں مر جائے گا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، ہم ایسی زندگی میں ہیں کہ اگر فرشتوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے اس پر تلواروں سے جنگ کریں۔ جی، یعنی ایمان والے کے دل میں اتنا سکون اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بادشاہوں کو پتہ چلے تو وہ فوجیں لے آئیں اس سکون کو لوٹنے کے لیے، کیونکہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز پہ ہمارا حق ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل جنت بھی اس جیسے حال سے گزرتے تو وہ اسے خوشگوار زندگی سمجھتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دل پر کبھی کبھی ایسے احوال گزرتے ہیں کہ وہ خوشی سے ناچ اٹھتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ جی، کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آیا؟ اکیلے میں مسکرائیں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ وہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ آیا کہ کس چیز کی خوشی ہے مجھے؟ کبھی آپ کے دل میں یہ آیا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوش ہوگا دنیا میں؟ اور اگر نہیں آیا تو پھر آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ہر وقت یا اکثر ایسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں تو مبارک ہو، سچے ایمان کی علامت دل میں خوشی کا ہونا ہے۔ خوشی باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ ہم اس کو باہر کی چیزیں، اور وہ بھی نقلی کھلونے، کپڑے، جوتے، اس سے بہلاتے ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ لگژریس لائف کو خوشی کہتے ہیں، نرم گدوں کو، گرم کپڑوں کو، نرم جوتوں کو، حالانکہ یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ دل ایک زندہ دل ہے، اس کو بے جان چیزوں سے آپ خوش نہیں کر سکتے۔ بہلا سکتے ہیں، جیسے بچے کو گڑیا دے دیں، لیکن بڑی عورت کو گڑیا دیں گے تو وہ تو کہے گی مجھے تو ریئل بچہ چاہیے۔ تو ہمارے دل کی اصل خوشی اللہ کی یاد ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں ڈالا گیا اور جیلر نے دروازہ بند کیا تو فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ جیل ہی میں تھے کہ فرمایا میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میری جنت اور بہشت تو میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے قتل کر دیں تو شہادت کا درجہ ملے گا، مجھے شہر سے نکال باہر دیں، مجھے شہر سے باہر نکال دیں تو سیاحت یعنی سیر ہوگی، سیاحت ہوگی، جیل میں میرے لیے خلوت ہے یعنی تنہائی۔ جی، ذرا سے اس کو لاک ڈاؤن سے محسوس کیجیے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ کتنا عرصہ آپ میں سے کئی لوگ باہر نہیں نکلے، خوش ہیں کہ پریشان ہیں؟ بس جواب آپ کو اندر سے ملے گا۔ جن کو گھر میں رہ کر سکون اور خوشی مل رہی ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ تو کہیں گے ساری زندگی باہر نہ نکلے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ گھر بیٹھ کر مسجدوں کی نمازوں کا اجر مل رہا ہے تو ہمیں گھر میں پڑی کیا بری۔ لیکن جن کو گھروں میں سکون نہیں، جن کے اندر بے چینی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کو کھو دے وہ کیا پائے گا، اور جو اللہ کو پا لے اس سے کیا کھوئے گا۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کو پالے وہ ہر چیز کو پالے گا، جو اللہ کو کھو دے گا وہ ہر چیز کو کھو دے گا۔ تو کیا سوچا آپ نے اس بات کو سن کر؟ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر پریشان ہوں گی؟ نہیں ہونا۔ دیکھیے، لوگوں کا اختیار صفر، لوگوں کی منفی رائے کی پرواہ صفر۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی نے ایک دعا سکھا دی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، دل سے کہیے، اے اللہ، جس سے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گی۔ یقین تو کیجیے اس دعا پہ، پھر دیکھیے کیسے آپ کا اندر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ ہم ساری زندگی یہی بات نہیں سیکھتے اور رو رو کے کھپ کھپ کے دنیا سے جانے کے قریب ہوتے ہیں۔ جب اللہ دے تو کوئی روکے نہیں، اور اللہ نہ دے تو بندے کیا کریں گے؟ تو کیا سیکھا کہ جو لوگوں کی حرکات پر مضطرب رہے گا وہ فکر سے مر جائے گا۔
इसके बरक्स जर्री, बहादुर, बोल्ड, ब्रेव मैन वो मजे पाते हैं दुनिया के। हम ऐसी जिंदगी में हैं कि अगर फरिश्तों को मालूम हो जाए तो वो हमसे इस पर तलवारों से जंग करें। इब्राहिम बिन अदम ये जुमला कह गए तो बात तो सोचने की है। और इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का ये जुमला आपको क्या दे रहा है कि दिल पर कभी कभी ऐसे अहवाल भी गुजरते हैं कि दिल खुश हो जाता है। जब अल्लाह को याद करता है और इसकी मोहब्बत से खुश होता है तो फिर अल्लाह की याद से दिलों को सुकून है। और जेल की तन्हाइयों में इब्ने तैमिया जो बात कह गए कि मेरी जन्नत तो मेरे सीने में है, जहाँ जाऊंगा वो मेरे साथ है, कत्ल कर दें तो शहादत, छोड़ देंगे तो सियाहत, और जेल में मेरे लिए तन्हाई। और बंदा मोमिन को वतबत्तल इलैहि तब्दीला ही की तो ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब के साथ जुड़ूं। तो क्या सीखा? लोगों की फिक्र नहीं करनी, अल्लाह की फिक्र कीजिए। खुदा न खास्ता किसी ने रब को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, रब मिल गया तो सब मिल गया, जिसका रब उसका सब। जी, अल्लाह का तकवा ही होगा तो हुकूकुल इबाद पूरे होंगे। और अगर लोग कुछ कहें, कोई गम हो, कोई फिक्र हो, कोई अंदेशा उनकी तरफ से, तो कह दीजिए फव्विज़ अमरी इलल्लाह, मैं तो अपना सारा मामला अपने रब के सपोर्ट करती हूँ। खुश रहना आ जाएगा, जीना आएगा। और मैं कह सकती हूँ अगर आप इन टिप्स पे अमल करते जा रहे हैं तो आपका दिल गवाही देगा कि अब आपकी अगली जिंदगी पिछली जिंदगी से बहुत खूबसूरत और हसीन होगी। नेक्स्ट टिप लीजिए, जिस चीज की वजह से आप गमगीन हैं इसकी कीमत तो जानिए। देखिए, बच्चा छोटे से खिलौने के लिए रो रो के हाल बुरा कर लेता है। इसी तरह एक औरत ना समझ बच्ची कह ले, छोटा सा खिलौना या चंद कपड़ों के जोड़े, कोई जूती, कोई मेकअप, कोई मामूली सी चीज ना मिलने पे नाराज हो जाती है। माँ बाप से नाराज हुई या शोहर से हुई, तो कभी आज के बाद किसी छोटी सी चीज की वजह से दिल में बोझ आए तो खुद से सवाल कीजिएगा, इसकी कीमत क्या है? $5-10 की कीमत, 15-20-100, और आप उसके लिए अपनी कीमती लाखों करोड़ों से कीमती जिंदगी जाया कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना मुझे हर उस चीज से ज्यादा पसंद है जिस पर सूरज तुलू होता है। क्या आपको भी यही पसंद है? सलफ में एक बुजुर्ग ने मालदारों, इनके महल्लात और मकानात और मालों के बारे में कहा, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम पीते हैं वो भी पीते हैं, हम देखते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन हमारा हिसाब नहीं होता, इनसे हिसाब लिया जाता। यदि जिनकी चीजें वो हिसाब दें, आपको तो अल्लाह ज़ियाफत में खिला देगा सब कुछ। सच कहा है कि कब्र की पहली ही रात में कैसरो किसरा के महल्लात बुला दिए जाते हैं। जी, क्योंकि जो महल में था, चाहे वो कैसर था या किसरा था, कब्र तो मिट्टी की ही होगी। और कुरान क्या कहता है? सूरत अल-अनाम में आता है, हम तुमको तन्हा तन्हा लेकर आएंगे जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। मोमिनीन कहते हैं सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। इसके बरक्स मुनाफिक कहते हैं, सूरत अल-अहज़ाब की आयत है, अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया है वो धोखे के अलावा और कुछ नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। जिंदगी सोच और फिक्र की ताबे होती है। आप जिस फिक्र के साथ रहते हैं, जिसको नशो नुमा देते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी में मुअस्सिर होती है। जिंदगी ना खुशगवार हो या खुशगवार, सलफ में से किसी का कौल है, अगर तुम्हारे पैर में जूते ना हो तो उसे देखो जिसकी पिंडलियां कट गई हों। पैरों की नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करने लगोगे। शायर कहता है, किसी हादसे के अंदेशे से मैं फिक्र में दुबला नहीं होता। जब वो वकूफ़ पज़ीर हो जाता है तो मैं घबराता नहीं, यानी ना वक्त से पहले परेशान हूँ कि आ ना जाए, हादसा ना हो जाए, तकलीफ ना आ जाए, और जब हो जाता है तो मैं कहती हूँ गुजर ही जाएगा। क्या खूबसूरत स्ट्रेटेजी है। इसके बरक्स क्या हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान तो नहीं होते? तो आज के बाद इस उसूल को पल्ले से बांध लीजिए। पहले चीज की वैल्यू तो लीजिए। किसी ने एक मौके पे कुछ कहा, ऐसी कुछ ससुराली ताल्लुकात में परेशानी थी, तो
کہنے لگی میاں تو بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ میرا ریلیشن بھی بہت اچھا ہے، لیکن سسرالی ماحول میں ہی گھر میں کوئی اور تھے تو وہ ہر وقت تنقید چھیڑ چھاڑ جو کچھ بھی راہ جاتے کی باتیں، تو کیا کروں؟ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ایویلیویٹ اس کو ویلیو دیجیے۔ کیسے؟ الحمدللہ ایک عورت کے لیے شوہر بہت اہم ہوتا ہے، جیسے شوہر کے لیے بیوی اہم ہے۔ وہ ناراض ہیں، وہ روٹھیں، وہ غصہ کریں، اٹ میک اے ڈفرنس۔ رہ گیا گھر میں کوئی ایسا سسرالی رشتہ کہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں، تو آپ اس کی بات کو اہمیت نہ دیا کریں۔ لکھیے ایک جملہ، لوگوں کو صرف اتنی اہمیت دیں جتنے وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جو ہماری زندگی میں اہم بھی نہیں ہوتے اتنی اہمیت دے دیتے ہیں جتنی ہمیں اپنے پیاروں کو دینی چاہیے، اور بعض دفعہ پیاروں کو ناراض کر کے دوسروں کی ناز برداریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج اس اصول کو اگر آپ سیکھ جائیں گے نا تو مجھے یقین ہے کہ بہت ساری انڈو پاک کلچر میں رہنے والی بہنوں کے کم از کم مسائل حل ہو جائیں گے، جو صرف سائیڈ کے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی یہ روایت جو ہم نے سنی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، اور ایک اور روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1270۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو پھر کیا کریں؟ قبر کی پہلی رات کو یاد کیجیے۔ اکثر لوگوں کو میں یہ جملہ بولتی ہوں، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ دنیاوی محلات فراموش ہو چکے ہوں گے، کیونکہ سورۃ الانعام 94 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم کو تنہا تنہا لے کر آئیں گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پورا ادا کے لفظ ہیں۔ اسی پر ایک لیکچر بھی تھا ہمارے پاس جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، اور میں مر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو وہ یاد رہے گا نا تو پھر وہ دنیا میں زیادہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ سرکش انسان کیا چاہتا ہے؟ عیاشی کی زندگی۔ دور سے جہنم کی جھلک دکھائی جائے گی، ساری عیاشی ذہن سے محو ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ ساری زندگی نعمتوں میں پلنے والا لیکن تھا سرکش۔ دور سے جہنم دکھائی جائے گی، سب کچھ لذتیں مزے ختم۔ اس کے برعکس ایک متقی اگر دنیا میں تنگ حال ہے، پریشان ہے، صبر کی امید سے سہتا جاتا ہے، قیامت کے دن دور سے اس کو جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو سب غم ذہن سے محو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ مومن کا مقابلہ منافق سے کرنا چاہیں تو مومن کو اللہ کے وعدوں پر اعتبار ہوتا ہے، جبکہ منافق اللہ کے وعدوں سے بے اعتباری محسوس کرتا ہے۔ مومن آخرت کو مقدم رکھتا ہے، یعنی پرائورٹائز کرتا ہے، منافق دنیا کو پرائورٹائز کرتا ہے۔ مومن دنیاوی غم اتنے نہیں لیتا دل پہ، اس کو حقیر لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے غم، منافق کو آخرت حقیر لگتی ہے۔ اور مومن کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، آخرت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور منافق کی زندگی بھی ناخوشگوار، اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ سورۃ حدید کی آیت 20 اپنے نظروں کے سامنے رکھا کریں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے کا، اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ وہ کہتے نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سودوں سے یا لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ کیا خوبصورت اشعار علامہ اقبال کے، یعنی لا الہ الا اللہ کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے علاوہ سب وہم کے بت ہیں ان کو توڑ کر پھینک دیجئے، تو جب رب ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹپ لیجئے، جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو رنج کی ضرورت نہیں۔ جی یہ بہت اہم بات ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن میں اس حال میں ہوں کہ لوگ مجھ پہ ظلم کر چکے ہوں، یعنی میں مظلوم ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں ظالم بن کر آؤں۔ تو سب سے اہم بات ہے کہ لوگ جو بھی کریں اس کو سائڈ پہ کیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ کو رنج کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک خوش بختی کی بات ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کا حساب لیتے ہوئے فرمائے گا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اسے کھلایا نہیں، تو اگر اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، رب العالمین میں آپ کو کیسے پلاتا۔ فرمائے گا، تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اگر پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ ابن آدم میں بیمار ہوا، تو نے میری عبادت نہیں کی، کہے گا میں آپ کی عبادت کیسے کرتا، اے رب العالمین آپ تو رب العالمین ہے۔ فرمائے گا، تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کئی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ کیا یہ بالکل ہمارے مائنڈ سیٹ سے اپوزٹ نہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا حال ہی نہیں پوچھنے آئے، اتنی بیمار تھی، میری انگلی میں درد تھا پھر بھی نہیں حال پوچھا انہوں نے، میرے گھٹنوں میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا۔ ہر جملے پہ غور کیجیے گا بعد میں تو آپ کو دیکھے گا کہ جو اللہ کے نبی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں عموماً ہمارا حال اس سے اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس کے پاس پاتے، اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اسے میرے پاس پاتے۔ بات یہ ہے کہ مریض وغیرہ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہے۔ یعنی پاس پانے سے مطلب سمجھ گیا، یعنی اس کا دل خوش ہو جاتا، جو بیمار ہے تو تم اس کو خوش کرتے تو مجھے خوش کرتے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر تر جگر والے کے ساتھ حسن سلوک میں ثواب ہے، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک طوائف کو جنت میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو کھلائے پلائے تنگی اور حرج دور کرے اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس فاضل زیادہ راہ ہو، ایکسٹرا کھانا پانی کپڑے، وہ اسے دے دے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ جس کے پاس فاضل سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو۔ الماریاں تو دیکھیں ہماری بند نہیں ہوتی اور کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل قریب میں پہننے کا۔ موسم پہ موسم بدلتے جاتے ہیں، ہماری الماریاں بند نہیں ہوتی، تب اور نکلتے ہیں پچھلے جب اور آ جائیں، اب یہ دے دو۔ کیا کرنا ان چیزوں کو، نہ آپ کے کام نہ میرے کام، اور انہی کو سنبھالنے سمیٹنے میں نمازیں تک چلی جاتی ہیں، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ حاتم تائی نے کہا تھا اگر تمہارے پاس اونٹنیاں ہوں تو اپنے رفیق کو اپنے پیچھے پیدل چلنے کے لیے نہ چھوڑو، بلکہ اپنی اونٹنی بٹھا کر اس پر سوار کر لو، اونٹنی نہ مانے تو اسے سزا دو۔ حاتم نے مہمان کی تلاش میں اپنے غلام کو بھیجتے ہوئے کہا تھا آگ جلاؤ، رات ٹھنڈی ہے، اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو تم آزاد ہو۔ اللہ اکبر، ایسے تو پھر اس کو حاتم تائی نہیں کہتے نا۔ حاتم اپنی بیوی سے کہا کرتا تھا جب کھانا بنا لو تو کھانے پر کسی اچھے آدمی کا انتظار کرنے دو کہ میں اکیلا نہیں کھایا کرتا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ مہمان کا کھانا صدقہ ہے۔ ایک اور شعر میں اس نے اس مضمون کو یوں ادا کیا، گھر والوں مال تو آنی جانی چیز ہے، اس کے تذکرے اور چرچے رہ جاتے ہیں، جب دم نکلنے لگتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے تب مال دولت آدمی کے کام نہیں آتے۔ اس وقت تو بندہ یہی کہتا ہے نا مالی مالی، دنیا میں تو یہی کہتے ہیں، اور اس وقت پھر بانٹنے لگتے ہیں، یہ اس کو دے دو یہ اس کو دے دو۔ ایک شعر بھی ہے، کسی مالدار رشتہ دار نے ہمارے فخر میں اضافہ نہیں کیا، نہ محتاج اور غریب نے ہمارے حسب نسب کو حقیر ٹھہرایا۔ عموماً لوگ مالدار رشتہ داروں سے بہت تعلق جوڑتے ہیں نا، وہ فلاں ہمارے انکل ہیں اور وہ کروڑ پتی ہیں اور ان کی اتنی گاڑیاں، آپ کو کیا ملے؟ اور کوئی غریب ہے تو اس کو لوگ بلاتے نہیں پاس، کہتے ہیں چھوڑو اب کیا کہیں، یہ غریب اور ہماری خالہ اور ہماری پھپھو ہے۔
تو یہ اسے الٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح عروہ بن حزام نے کہا تم موٹے تازے ہو، میرے چہرے پر دبلا پن ہے، کیا اس وجہ سے تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ اہل حق سخت کوش ہوتے ہیں، میں اپنا جسم یعنی کھانا کئی لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں اور خود ٹھنڈے پانی کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں، یعنی خود کو کھلا پلا کے جو جسم موٹا کرنا تھا میں اس کی جگہ دوسروں کو اس کھانے میں شامل کر کے ان کو طاقت دے دیتا ہوں اور خود تھوڑے پہ گزارا کرتا ہوں۔ یہ ہیں خوش رہنے کے راز۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک کا ایک پڑوسی یہودی تھا، یعنی ہم تو یہ لفظ سن کر ہی پریشان ہو جائیں، لیکن اللہ والے کس طرح نیکیاں کماتے تھے۔ آپ اپنے بیٹوں سے پہلے اسے کھلاتے اور کپڑے پہناتے تھے۔ لوگوں نے یہودی سے کہا اپنا گھر بیچ دو، اس نے کہا میرے گھر کی قیمت 2000 ہے، 1000 مکان کی اور 1000 ابن مبارک کے پڑوس کی۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ کا ہمسایہ کہتا ہے آپ کے لیے اور میرا ہمسایہ میرے لیے؟ یہ گواہیاں جمع کیجئے دنیا سے، یہ کام آئیں گے آگے۔ ابن المبارک نے جب یہ بات سنی تو دعا فرمائی کہ اللہ اسے اسلام کی ہدایت دے، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ ہے دلوں کو موہ لیے۔ اسی موضوع سے ایک لیکچر بھی ریکارڈڈ ہے، دلوں کو موہ لیں، اور امریکہ میں تھی ان دنوں میں، شاید 3 سال ہونے کو ہوں گے، تو بہت ایشو چل رہا تھا مسلمز اور